آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج پوری طاقت و قوت کھانے پینے پہ صرف ہو گئی، لباس پہ صرف ہو گئی، رہن سہن پہ صرف ہو گئی، مکانات پہ صرف ہو گئی، تو کامیابی اس کا نام نہیں کہ کپڑے مل جائیں، لباس مل جائیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت کے مسافر بنا دیے جائیں، جنتی بنا دیے جائیں۔ اور بڑا کامیاب وہ ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے جنت کی بشارت مل جائے، دنیا سے جانے سے پہلے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے وہ جاتے بعد میں پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، پھر اس کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا مت، خوف مت کھانا، ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں، اور اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو کامیابی بڑی عظیم چیز کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اپنے اندر یہ 10 صفتیں پیدا کر لے گا اللہ اسے کامیاب فرمائے گا۔ ہم کامیابی کے متلاشی ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ پہلی صفت کامیابی کی، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ مومنوں کی پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ وہ مومنین نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کامیابی کا پہلا زینہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو فرض کا بوجھ سر سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کا بوجھ تو اتر جاتا ہے لیکن ان کو کوئی مرتبہ زندگی بھر نہیں مل سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آج لوگوں کو بڑا عجیب وہ ہے یار، دیکھو وہ فلانی لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے۔ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نماز کے لیے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، اس لیے کہ نماز اہل دل کے لیے ہے اور نماز اہل دل کی نماز ہے، اور جن کے پاس دل ہی نہیں ان کی نماز کیسی؟ آپ کہیں گے آپ بھی کوئی نیا فتنہ لے کر آئیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے۔ کیوں ان کے پاس دل نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دل تو ہے، لیکن دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس دل میں اور کتے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس دل میں اور مرغے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ آپ کس دل کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس دل کی بات کرتا ہوں جس کو 14ویں صدی کا سید الصوفیہ مجدد اعظم کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ اس دل کی بات کر رہا۔ صاحب دل وہ ہے جس دل میں آمنہ کے لال کے جلوے موجود ہیں، صاحب دل وہ ہے جو دل آمنہ کے لال کی یاد میں دھڑکتا ہے، صاحب دل وہ ہے جس دل کے اندر آمنہ کے یاد کے لیے جذبات اٹھتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ دل ایسا دل ہے کہ اس دل کے اندر کائنات سمٹ آتی ہے۔ فقط گھٹے تو اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ دل ہے، عاشقوں کا دل یہ ہے۔ عرش جس کا مشتاق ہے وہ عاشقوں کا دل ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ بات کہنے لگا ہوں کہ نماز میں وہ گڑ گڑاتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، اس لیے کہ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور جن کی نمازوں میں خشوع نہیں ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر خشوع کی نمازیں فرائض کا بوجھ اتار سکتی ہے، کسی مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع جھکنے کو کہتے ہیں اور خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری دل کی کیفیتیں بھی دیکھتا ہوں۔ اور صحابہ کو حضور نے محدود نہیں کیا، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو آج بھی حضور اس کا رکوع بھی دیکھتے ہیں، اس کا خشوع بھی دیکھتے ہیں۔ ایک عاشق نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے حضور کو تو وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔
تو حضور فرماتے خشوع، آقا فرماتے کچھ نمازی ایسے ہیں جن کو تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا، رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، لیکن دل میں خشوع نہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے کو۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے، آج اپنی نماز میں تو بچوں کی ٹیوشن، بکری کا چارہ، بیوی سے جھگڑے کا ٹینشن، یہ سب نماز میں ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا احتساب کریں۔ اسی لیے تو ہم حیران ہیں کہ نماز پڑھنے والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے، نماز پڑھنے والا چوری کیوں کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا زنا کے اڈے پہ کیوں جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا فلم کیوں دیکھ رہا ہے۔ قرآن جب کہہ چکا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، تو نماز تو پڑھنے لوگ تقریباً 70% مسلمان تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن پھر 70% مسلمان برائیوں سے بچتے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جھک رہا ہے لیکن دل نہیں جھک رہا ہے، اور جب تک دل نہیں جھکے گا وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سر تو اور جگہ بھی لوگ جھکاتے ہیں، لیکن اصل نماز یہ ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو، اور جس نماز میں یار کا تصور نہیں پھر وہ نماز نہیں۔ قرآن نماز کا فلسفہ یوں بیان کرتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پوری نماز ہو گئی اللہ اکبر سے والسلام تک اور خدا کی یاد تک نہ آئی، پھر وہ نماز کیسی؟ ایسی نمازوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی وہ نمازیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ آج کی نمازیں کیا لوگوں کو اللہ سے دور نہیں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ قرآن نے نماز کے بارے میں کہا، توجہ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، دھیان دیں آپ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ اور آگے کہا گیا اس وقت تک جب تک کہ جو کہہ رہے ہو سمجھنے نہ لگو۔ جو کہہ رہے ہو، توجہ میری بات پہ دھیان دینا، جو کہہ رہے ہو جب تک سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں آنا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات نشے کے لیے بیان کی گئی، اور نشے سے مراد ہم لیتے ہیں شراب کا نشہ۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ لیکن صوفیہ بہت اونچی بات کرتے ہیں، اگر بندہ شراب کے نشے میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے۔ کب تک؟ جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے۔ تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی روکا گیا ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو اولاد کا نشہ ان کو بھی روکا گیا، جن کو کاروبار کا نشہ ان کو بھی روکا گیا۔ ہر نشے والے کو روک دیا گیا نماز کے قریب نہ آنا۔ کب تک؟ جب تک تو جو بول رہا ہے وہ سمجھنے نہ لگے۔ ارے 50 بار کا اللہ اکبر کبھی سمجھا بھی کہ کیا بول رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے بولتا اللہ اکبر اور دل میں دکان ہے، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں بچے ہیں، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں کاروبار ہے۔ کہا گیا جب تک تو قریب نہیں آنا نماز کے، جب تک تیرا نشہ اتر نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت کا نشہ، غرور کا نشہ، اولاد کا نشہ، دنیا کا نشہ مسجد کے باہر جیسے جوتے اتارتا ہے، سارے نشے اتار کے آپ دورے کا تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ہی سجدے کی بات ہے، نشے سے تو نکل۔ ایک بت بغل میں لے جانے والا مجرم ہے، ہزاروں بت دل میں لانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جب تک کہ میں کا بت مسجد کے باہر پاس نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نمازیں تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔